آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ جگر کی چربی یا فیٹی لیور. سر یہ کیا ہے جگر کی چربی کیا ہے مطلب؟ دیکھو لاہور میں جس کو بھی الٹرا ساؤنڈ دیکھ لیں، جو بھی آپ کے پاس آ رہا ہے وہ پریشان ہے کہ مجھے جگر کی چربی ہو گئی ہے یا فیٹی لیور ڈیزیز ہو گیا ہے. یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا جو بی ایم آئی ہے، ہر بندے کا بی ایم آئی زیادہ ہے. یعنی اگر آپ کا بی ایم آئی 25 سے کم ہو تو آپ کی جگر کے اوپر الٹرا ساؤنڈ کے اوپر فیٹی لیور نہیں آئے گا. سر ایک تو ہمارے لوگوں کو عام طور پہ جو عام پبلک ہے اس کو بی ایم آئی کا بھی نہیں پتا. تو سر بی ایم آئی باڈی میس انڈیکس، واٹ از باڈی میس انڈیکس؟ باڈی ماس انڈیکس کو ہم کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم وزن دیکھتے ہیں اور ہائٹ دیکھتے ہیں بندے کی، کہ اگر آپ کا وزن اور آپ کا ہائٹ وہ بہت اس کا ایک تناسب نہیں ہے صحیح، تو اور یعنی اگر آپ کا 5 فٹ 9 انچ وزن آپ کا قد ہے اور ساتھ میں آپ کا 120 کلو وزن ہے، تو ایونچولی آپ کا جو باڈی ماس انڈیکس ہے وہ 28 سے 30 سے زیادہ ہوگا. جب اتنا زیادہ ہو تو جگر کے اندر چربی اسٹوریج جب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کو اس طرح سمجھ لو یار کہ جگر کی جو چربی ہے اس کو ہیپیٹک اسٹیاٹوسس کہتے ہیں، جس میں جگر کی چربی جو نارملی نہیں ہوتی. آپ نے بکرے کا کسی جانور کا جگر کھایا ہوگا، وہ بڑا اسموتھ سا سرخی مائل ایک جگر ہوتا ہے، اس کے اندر پیلیا یا چربی نہیں ہوتی. جب آپ انٹرنیٹ کے اوپر فیٹی لیور کی تصویریں دیکھو گے تو وہ اس میں جگر جو ہے آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور اس میں پیلا پن زیادہ آنا شروع ہوتا ہے. جب آپ اس کو مائکروسکوپ میں دیکھتے ہیں، بایوپسی وغیرہ پہ دیکھتے ہیں، تو اس میں جگر کے سیلز جو ہوتے ہیں نارملی جو جگر کے ہوتے ہیں اس کی جگہ چربی کے سیلز نے لے لی ہوتی ہے. تو فیٹی لیور جو جگر کی چربی ہے وہ ایک چیز ہے. اس کے بعد جب وہ جگر کی چربی زیادہ ہو جائے تو وہ اسٹیاٹو ہیپاٹائٹس کر دیتی ہے، جس میں جگر کی چربی جگر کے سیلز کو ہی کھانا شروع ہوتی ہے. یعنی کہ لوگوں کو یہی نہیں پتا، لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف کالا یرکان یا ہیپاٹائٹس بی جو ہے وہی یرکان کر سکتا ہے، یعنی کہ جگر کی چربی بھی یرکان میں بدل سکتی ہے. دنیا میں زبیر صاحب تیسرے نمبر پہ دنیا کے اندر اس وقت جگر کی چربی کی وجہ سے ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے، جس کو آج کل پہلے نیش کہتے تھے اس کو، اب اس کو میسلڈ کر دیا، جس میں جگر کی چربی کے ساتھ میں جگر سکڑ جاتا ہے. یہ ابھی نہیں ہوگا، یہ 20 سال لگیں گے، لیکن آہستہ آہستہ یہ جا کے جگر کی چربی کے ساتھ جگر سکڑ جائے گا، پیٹ میں پانی پڑ جائے گا، تلی بڑھ جائے گی، الٹیاں خون کی اور اس طرح کے مسائل شروع ہو جائیں گے. اکثر لوگوں کو ہمارے یہاں پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں نے تو کبھی ہیپاٹائٹس ہوا ہی نہیں، لیکن میرا جگر کس طرح خراب ہو گیا، سکڑ گیا. تو وہ ہم بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کو فیٹی لیور ہوگا، آپ کو موٹاپا ہوگا، پہلے وزن زیادہ تھا اب کم ہو گیا آپ کا. تو کیا سر ہر جو موٹا آدمی ہے یا جس کا وزن زیادہ ہے، کیا ہر زیادہ وزن والے کے جگر میں چربی ہوتی؟ نہیں، اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کویسچن. جو ہمارے یہاں لائف سٹائلز ہیں، اس کو تم اس طرح سمجھ لو کہ جو سومو ریسلرز ہیں، جاپانی سومو ریسلرز ہیں، ان کے کتنے موٹے ہوتے ہیں وہ، لیکن ان کی جگر میں چربی نہیں ہوتی. ہمارے یہاں جو ہے زبیر، وہ فیٹی لیور جو ہے اس کے اندر جگر کی چربی کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ پیٹ کے اطراف میں سینٹرلائز اوبیسٹی سب سے زیادہ ہے. اس کو اس طرح سمجھ لو کہ جب ہم زیادہ کھانا کھاتے ہیں یا بہت زیادہ کیلوریک انٹیک کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ جگر کی جو کیپیسٹی ہے، یعنی آپ نے کیلوریز لے لی، آپ نے 1500 کیلوریز کی ضرورت تھی، اب آپ نے 3000 یا 3500 کا کھانا کھا لیا کیلوریز کا. اب کیا ہے کہ وہ تمام کیلوریز جسم جمع کرے گا، ٹھیک ہے، اور وہ کیا کرے گا، اس کے اندر جسم کے مختلف جگہوں پہ رکھے گا، پیٹ کے اوپر، سائڈوں پہ، پیچھے کولوں کے اوپر. خواتین کی ڈسٹریبیوشن الگ ہے اور مردوں کی ڈسٹریبیوشن جو چربی کے حساب سے الگ ہے. خواتین میں سینے پہ، کولوں پہ، سائڈ پہ جگر کی چربی زیادہ جمع ہوتی ہے، مردوں میں زیادہ نہیں جمع ہوتی، صرف پیٹ کے اوپر چربی آ جاتی ہے. تو جو سینٹرل اوبیسٹی ہے، اگر آپ کا 34 سے وزن زیادہ ہے، 34 سے کمر زیادہ ہے، تو پھر آپ کو مسائل ہیں اور جس میں جگر کی چربی ہونے کے چانسز آپ میں زیادہ. سر شوگر کا کیا تعلق ہے سر جگر کی چربی کے ساتھ؟ شوگر کو سمجھ لو زبیر کہ یہ اگر آپ کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ابھی نہیں، اس کو ہم سر اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ کیا شوگر کا کوئی تعلق ہے جگر کی چربی کے ساتھ؟ جگر کی چربی، اس کو اس طرح زبیر میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو پاکستان میں اس وقت جو ڈائبٹیز کا پرسنٹیج ہے وہ 35 سے 40% لوگوں کو ڈائبٹیز ہے، جس میں شوگر 40% ہے. اس وقت دنیا میں ہم ٹاپ پہ کنٹری ہے، پاکستان رینک کر رہا ہے جس میں لوگوں کو شوگر ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جب اتنی زیادہ لوگوں کو شوگر ہے تو آپ سوچو کہ اس سے پہلے والا مرض کتنا ہوگا. تو جو فیٹی لیور ڈیزیز ہے، جگر کی چربی ہے، یہ اس سے پہلے والا مرض ہے. جو جگر کی چربی ہے
اس کی وجہ سے کیا جگر کے ٹیسٹ بھی اب نارمل آ سکتے ہیں؟ جی جیسے بتایا کہ جگر کی چربی پہلی سٹیج جو ہے اس میں ہیپاٹک اسٹیاٹوسس ہے. جگر کی چربی کے اندر وہ جگر کو چربی ہوتی ہے لیکن جگر کے کو تھوڑا بڑھ رہا ہے جگر, لیکن جگر کی چربی کے ساتھ میں اس میں نقصان نہیں ہوتا. اور نقصان کیسے پتہ چلے گا؟ کہ جو LFTs ہم کرائیں گے, لیور فنکشن ٹیسٹ, وہ اس میں نارمل ہوں گے. جو دوسرے ٹیسٹ ہیں, اگر کسی کا جگر کے ٹوٹ پھوٹ ہونا شروع ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اب جگر کی چربی بڑھ گئی ہے, جگر کے سیلز کو ہی کھانا شروع ہو گئی ہے اور جگر کی گرمی اور سوزش کا باعث ہے. تو اس کو تو ابھی سے ہی ٹریٹ کرنا ضروری ہے. اگر نہیں کیا تو آگے چل کے جگر خراب کر دے گا. کیا جگر کی چربی کا علاج جو ہے وہ ہم دوائیوں کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں؟ دوائیاں زبیر بالکل دیتے ہیں. ایک مستند ڈاکٹر جو ماہر امراض معدہ جگر ہے, گیسٹرونٹولوجسٹ ہے, وہ دوائیاں دے رہے ہوتے ہیں. اور وہ دوائیاں اسی چیزوں کے لیے دے رہے ہوتے ہیں جس میں شوگر کنٹرول کرنے کی, اگر ڈائبٹیز ہو گئی ہوئی ہے یا ڈائبٹیز نہیں ہوئی تو وہ آپ کو کہے گا کہ جی آپ کچھ دوائیاں دے گا جس میں کچھ اینٹی آکسیڈنٹس ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دوائیاں ہم دیتے ہیں, ضرور دیتے ہیں. لیکن مریض کا سوال یہی ہوتا ہے کہ 1 مہینے بعد جب مجھے آپ نے بلایا اور میرا جگر کے LFTs اب ٹھیک ہو گئے, اب میرے جب شروع میں جگر کی چربی آئی تھی, جگر کے اندر سوزش تھی, میرے LFTs ٹھیک ہو گئے, اب وہ چلا جائے گا اور واپس جو ہے نا جب آئے گا تو کہے گا کہ میرے LFTs ٹھیک ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب میں نے دوائی کدوں تک کھانی ہے, کب تک میں کھاتا رہوں گا دوائی؟ تو آپ اگر کیا دوائیاں مسلسل تو علاج نہیں ہے. دوائیاں آپ نے بیسکلی, ہمارا میسج کیا ہوتا ہے کہ ہم نے لائف سٹائل کو اس لائف سٹائل میں جینا ہے جس میں آپ کا BMI ٹھیک ہو اور آپ کا 25 سے کم جسم کے اوپر آپ کا جو بیزل میٹابولک انڈیکس ہو, تب آپ کا جگر ٹھیک ہو جائے گا اور جگر میں چربی نہیں ہوگی. لیکن اس کا جو ڈیفینیٹو ٹریٹمنٹ ہے وہ آیا دوائی ہے یا ورزش ہے؟ ورزش کے لیے آپ سے ہم جو ہے نا رابطہ کریں گے زبیر صاحب. یو آر ویری گڈ فزیوتھراپسٹ. ہمارے بہت سارے پیشنٹس آپ کے پاس ہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ سارا ایک لائف سٹائل ہے زبیر, جس میں ہم ورزش کراتے ہیں, جس میں ہم انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کراتے ہیں, جس میں سوتے ہوئے میں روزہ رکھنا یا نیند کے وقت روزہ رکھنا, اور خوراک کی کمی کا, جس میں آپ نے بہت زیادہ کھانا نہیں کھانا, جو بھی کھانا ہے اچھا کھانا کھانا ہے لیکن سلیکٹو کھانا کھانا ہے. یعنی کہ خوراک اور ساتھ اس کے خوراک, ورزش اور روز کا روزہ یا نیند کا روزہ. نیند کا روزہ. سر بہت شکریہ, بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.